ڈھونڈا گے اگر ملکوں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم ریاست جموں و کشمیر کے نامور دانشور، 32 کتابوں کے مصنف، جموں کشمیر کے عظیم تاریخی درسگاہ گورنمنٹ کالج میرپور شعبہ تاریخ پاکستان کے سربراہ، آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد کے بانی ڈائریکٹر جنرل، سابق سیکرٹری حکومت آزاد کشمیر جناب پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم کی 17ویں برسی 11 اکتوبر 2017 کو آزاد کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر اور بیرون ممالک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، پریس کلبوں، صحافتی تنظیموں کے زیر اہتمام جموں کشمیر کے عظیم حریت دانشور جناب پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پروفیسر خان زمان مرزا صاحب کو 17 برس ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر جو ان کی خدمات ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، وہ کسی ایک لمحہ بھی ان کو بھول نہیں سکے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 17ویں برسی کے موقع پر ان کو جنہوں نے کشمیر کے ساتھ جس وابستگی کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے کسی شخصیت کو یہ میسر نہیں آ سکا۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب پروفیسر خان زمان مرزا صاحب 32 بکس کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو، کشمیر کے مسئلہ کو، آزاد کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی ساری لیڈرشپ کو اور حریت کانفرنس کو یہ کنوے کیا کہ اصل مسئلہ کشمیر کا کیا ہے۔ اس کو نہ صرف آزاد کشمیر کی سطح پہ، مقبوضہ کشمیر کی سطح پہ پاکستان کے لیڈران کو موٹیویٹ کیا کہ کشمیر کے ایشو کو اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل میں اس طرح پیش کریں۔ اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، قائد تیسری دنیا کے عالمی لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے جس طرح کے مراسم تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کوئی بھی ایسا بیرونی دورہ جناب پروفیسر خان زمان مرزا صاحب کی کے بغیر نہیں کرتی تھی۔ جب بھی کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کرنا ہو، محترمہ نے ہمیشہ پرائرٹی دی کہ پروفیسر خان زمان مرزا صاحب کو ساتھ لے کے گئی اور انٹرنیشنل لیول پہ ان سے اتنی معلومات لی کشمیر کے ایشو کے اوپر، ان کو ایجوکیٹ کیا، ان سے وہ نکات لیے جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کو فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے۔ میں اس لمحے میں اس پرسنالٹی کو یاد کرنے میں کشمیر کے لوگوں نے خصوصی طور پہ جہاں پہ ایجوکیشنل کیریئر انہوں نے گزارا، جتنے انسٹیٹیوشن کے اندر وہ ڈائریکٹر رہے، پرنسپل رہے، ایز اے پروفیسر کام کیا، وہ تو ہمارے لیے انسٹیٹیوشن تھے۔ وہ جو سیاست کے طالب علم ہیں ان کے لیے انسٹیٹیوشن تھے، جو کشمیر کے ایشو کو جاننا چاہتے تھے وہ ان کے لیے انسٹیٹیوشن تھے۔ ان کی 17ویں جو برسی ہے اس موقع پہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کی جلائی شمع کو روشن رکھنا چاہتی ہے اور ان کے نظریات، افکار ان کو اپنانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے۔ آج میں ایک آزاد کشمیر کے ہیرو، میں صرف آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ کشمیر کے ہیرو پروفیسر خان زمان مرزا صاحب کے بارے میں، جو آج ان کی 17ویں برسی منعقد کی جا رہی ہے، اس موقع پر میں چونکہ میں ایک طالب علم بھی رہا، اگرچہ وہ میرے پروفیسر نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں انہیں مسئلہ کشمیر پر، تاریخ کشمیر پر اور اپنے جو لیڈر حضرات تھے ان سے ملتے ہوئے، ان پر تبصرہ کرتے ہوئے، انہیں تحریر کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی زندگی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو سیاستدان تھے، جناب کیچ خورشید، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، سردار عبدالقیوم خان نژاد اول، اور اس کے علاوہ چودھری نور حسین اور عبدالخالق انصاری صاحب، اور اسی طرح کے جو ہمارے عظیم رہنما آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں تھے، ان کے بارے میں انہیں مکمل تاریخی حقائق اور واقعات اور ان کی تقاریر کے بارے میں علم تھا۔ وہ جب بھی اپنے ان رہنماؤں سے ملتے، اور مجھے
خاص کر کے 1970 کے دہائی میں جب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں آئی، اور اس وقت اگر مسئلہ کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی جو ہسٹری کے بارے میں کوئی بات پیپلز پارٹی کے رہنما پوچھنا چاہتے، تاریخ گٹھی کرنا چاہتے، تو وہ پروفیسر خان زمان مرزا صاحب سے ہی ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پروفیسر خان زمان مرزا آزاد کشمیر کی یونیورسٹی جو ہے وہ مرز وجود میں آئی، اس کے پہلے ڈی جی بنے، کشمیریات کے ہیڈ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر سیل جو تھا، جو لبریشن سیل لبریشن موومنٹ کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے بھی سیکٹری رہے۔ خان زمان مرزا تاریخ دان کے علاوہ خود ایک تاریخ تھے۔ انہوں نے مجھے وہ بھی اتفاق ہوا جب غازی ملت نے انہیں جو اپنی کتاب کشمیر ساغا جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا، خان زمان مرزا میں تمہیں یہ کتاب دیتا ہوں اور تم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کی نوک پلک جو ہے وہ نکھارنے میں میری معاونت کرو۔ یہ ہے ایک اعلیٰ شخصیت اور کشمیر کے قائد اعظم کے ریمارکس پروفیسر خان زمان مرزا کے بارے میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرپور میں، آزاد کشمیر مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر کے دوسرے اضلاع میں نہ صرف مسئلہ کشمیر کے بارے میں تمام لوگوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور خاص کر کے یونیورسٹی اور کالج کے طالب علموں کو جو رہنمائی کی، وہ میں سمجھتا ہوں آج تک ان کا ثانی کوئی نہیں آیا۔ اور ہمیں یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کے، ان کے فسر کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہیں توفیق دے، اور ہم ان کو ساتھ انہی کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے لے کر تاریخی آزادی کشمیر کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم کو ہم سے بچھڑے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں۔ پروفیسر خان زمان مرحوم کی یادیں ہمیشہ دل میں تازہ رہتی ہیں۔ ان کی علمی تحقیق، سیاست میں ان کی دلچسپی، تحریک آزادی جموں کشمیر میں بالخصوص ان کی تحقیق جو تھی بڑی وسیع، بڑی گہری تھی، اور وہ ہمیشہ جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ ان نے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، اور ہر مقام پر برمحل ان نے اس کے متعلق آواز بھی اٹھائی، اور ہمیشہ جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دیا۔ دکھ یہ ہے کہ وہ جوانی میں ہی ہم سے دور ہو گئے طلبت سے، حالانکہ ان کی صحت بہت اچھی تھی، لیکن اچانک ان کی وفات ہوئی، جس سے پورے یہاں جموں کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے معقول جو حلقے ہیں، جو علمی ادبی اور مقتدر حلقے ہیں، وہاں بھی اس کا احساس ہوا۔ خان زمان مرزا صاحب کو نہ صرف یہ کہ تحریک آزادی سے وابستگی تھی، بلکہ جموں کشمیر جو اعلیٰ قیادت تھی ان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے، اور ہمیشہ ہر مجلس میں، ہر کانفرنس میں، ہر ایک مقام پر وہ اپنے آپ کو پیش کر کے کشمیر کی باقاعدہ نمائندگی کرتے، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان نے کشمیر کی آزادی کے لیے بیرون ملک کا سفر کیا، اور انہوں نے وہاں جا کر سفارتکاری بھی کی، اور بھرپور کشمیر کو اپنے صحیح انداز میں تحریک آزادی کو پیش کیا۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ ان کا پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھٹو صاحب کے نقطہ نظر سے بہت متاثر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے بڑے قریب رہے، اور جب بھی بھٹو صاحب یہاں آزاد کشمیر میں دورے پر آئے تو خان زمان صاحب ان کو استقبال کرنے والوں میں ہمیشہ پیش رہتے، اور جب تک بھٹو صاحب وہ زندہ رہے ان کی نظریے کی انہوں نے ہمیشہ بہت ہی پرچار بھی کیا اور اپنی وابستگی بھی قائم رکھی۔ بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کو بڑی قربت رہی، بلکہ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ کشمیر کے متعلق بے نظیر صاحب کی جتنی بھی تقریریں ہیں یہ خان زمان مرزا صاحب جو ہیں یہ تقریریں لکھتے تھے، اور اس میں کشمیر کاز جو ہے اور تحریک آزادی کے نصب العین جو ہے اس کی بھرپور نمائندگی ہوتی۔ میری دعا یہ ہے کہ خان زمان صاحب نیک متقی سوچ لاج کے پابند تھے، اور ان کا خاندان جو ہے بڑا نیک تھا، ان کی پرورش بھی اس ماحول میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں
खान ज़मान मिर्ज़ा साहब को हमसे बिछड़े तो 17 साल हो गए, लेकिन आज भी इस कॉलेज के दर दीवार, इस कॉलेज की सोसाइटीज़, जिना हॉस्टल के जो पौधे, जो क्लासरूम, जो उनके स्टूडेंट्स के बेडरूम हैं, जिना हॉस्टल का जो नाज़िम का दफ्तर है, ये आज भी उनकी हाजिरी लगाते हैं। इस नुक्ता नज़र से मैं समझता हूँ कि खान ज़मान मिर्ज़ा साहब हमसे जुदा नहीं हुए, बल्कि वो हमारे दरमियान मौजूद है और ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी रोज़ाना हाजिरी बोलता है। आज मेरे वालिद मोहतरम प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम व मगफूर को हमसे जुदा हुए 17 बरस बीत गए। प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम, जिन्होंने सारी जिंदगी जदोजहद आज़ादी और तहरीक तकमील पाकिस्तान के लिए कलमी महाज पर जो कोशिशें और काविशें की, एक बेटे की हैसियत से मैं अपने वालिद मोहतरम को जब देखता हूँ, उनकी जदोजहद आज़ादी पर लिखी गई तसनीफ आज भी हमारी लाइब्रेरी की जीनत है, तो सच्ची बात है कि जिस मेहनत, मशक्क़त और दियानतदारी से प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम व मगफूर ने तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक पाकिस्तान में अपने मुक़द्दस कलम से हज़ारों नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, वो गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारी अजीम तारीखी दरसगाह है, बहैसियत हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सरबराह की हैसियत से वहाँ फ़राइज़ अंजाम दिए। जिना हॉस्टल के वो नाज़िम आला रहे। जब आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ की बुनियाद डाली गई। तो उस वक्त के वाइस चांसलर मोहतरम डॉक्टर ताहिर हुसैन साहब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा को ये जिम्मेदारियां सौंपी। जब तहरीक आज़ादी कश्मीर 1988 में दोबारा उसका आगाज़ हुआ, तो गैर मुल्की जो ममालिक हैं वहाँ से सैकड़ों डेलीगेशन आए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम व मगफूर ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के तारीखी, जोग्राफियाई और उसके हकीकी प्रोस्पेक्टिव में गैर मुल्की ममालिक के सरबराहान को, सफारतकारों को और फिर जितनी भी तहरीक आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार्स, बैरून मुल्क नुमाइंदगी की। प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम, क्योंकि उनका तल्लक रियासत जम्मू कश्मीर की उस अजीम मर्दम खेज धरती, वो लदड़ चकसवारी गांव था, वहां वो पैदा हुए और फिर पुराने मीरपुर से तालीम हासिल करते करते पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एमए किया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल किया और फिर वहां से उन्हें डायरेक्टरेट की डिग्री मिली। और फिर वो उनको शौक, जो उनको सबसे बड़ा जो शौक था मेरे वालिद मोहतरम का, वो किताब से दोस्ती थी। तो मैंने उन्हें 26-26 घंटे काम करते देखा। और वो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कौल था कि काम, काम और काम, तो मैं ये समझता हूं कि जब प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी तकारीर, इस्लामी उम्मा की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो मुल्की और बैनुल अक़वामी तकारीर हैं, खासकर कश्मीर के हवाले से, वो मेरे वालिद मोहतरम को लिखने का एजाज़ हासिल हुआ। साथ में ये भी बताता चलूँ कि प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा के जो लगाए हुए पौधे हैं वो बड़े मनसब पर फाइज हुए। वो आज़ाद कश्मीर के जजेस भी बने, वो चीफ जस्टिस भी बने, वो वज़ीर आज़म भी रहे और पाकिस्तान की
اعلیٰ جو مقتدر ادارے ہیں ان کے وہ بھی وہاں پر بھی وہ آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں. تو پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم کی جو آج کمی محسوس ہو رہی ہے کہ آج جموں کشمیر کے مظلوم اور محکوم عوام جو 2 لاکھ سے زائد قربانیاں دے چکے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کی جو تمام قیادت ہے ان میں سید علی گیلانی صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، پروفیسر غنی بٹ صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب اور اعظم انقلابی سمیت جتنی بھی قیادت ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، ان سے ان کے مراسم تھے اور وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو میرے والد محترم نے 32 کتابیں تصنیف کی. اس 42 سالہ جو انہوں نے بحیثیت ایک پیغمبری پیشے استاد کی حیثیت سے جو فرائض انجام دیے، تو میں جب ان کی بایوگرافی دیکھ رہا تھا، جب وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، تو اس میں نے دیکھا کہ والد محترم کے جو ان کے جناب پیپرز جو پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے، اس میں آزاد کشمیر کی نمائندگی جو ہے یہ پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم کے حصے میں آئی. تو اس وقت جو اخبارات تھے تحریک پاکستان کے دوران، تو ان میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے. تو میرے والد محترم ایک ڈیموکریٹک آدمی تھے، وہ آمریت کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو وہ سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے اپنے مقدس قلم سے جو جہاد کیا، میں آج اس مقام پر ہوں. آج اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اپنے والد محترم کی آج اس عظیم رہنمائی اور رہبری کی وجہ سے آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پروفیسر خان زمان مرزا نے جس مشن کا بیڑا اٹھایا تھا، میں کوشش کروں گا کہ ان کے اس ادھورے مشن کو پورا کر سکوں. اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کر گئے ہیں. جموں کشمیر کی جو آزادی کی تڑپ تھی ان کے ہاں، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. تحریک پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی پاکستان کا بدترین مخالف کبھی ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے جو نظریہ پاکستان پر جو کام کیا، پاکستان کے ایک سیاستدان ولی خان نے جب پاکستان کے خلاف کتاب لکھی تو اس کے جواب میں پاکستان کے اندر کوئی ایسا دانشور نہیں تھا، کوئی ایسا سیاستدان نہیں تھا، کوئی ایسا حکمران نہیں تھا جو اس کا جواب دے سکے. تو پروفیسر خان زمان مرزا نے اس کا جواب دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کی. آج جب ان کو ہم سے 17 سال بچھڑے تو آج میں ان کے دوستوں کو یاد کر رہا تھا. انہوں نے کیچ خورشید مرحوم جو قائد اعظم کے سیکرٹری رہے، آزاد کشمیر کے بانی صدر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، آزاد کشمیر کے سابق صدر وزیر اعظم جناب مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان، جناب ممتاز حسین راٹھور جو سابق وزیر اعظم تھے. اسی طرح آزاد کشمیر کی جو تحریک آزادی کشمیر کے گمنام ہیروز تھے، اس کے بعد عبد الخالق انصاری صاحب، راجہ محمد اکبر خان. اسی طرح میں کیپٹن علی احمد شاہ جو آزاد کشمیر کے سابق صدر تھے، پیر علی جان شاہ صاحب مرحوم مغفور جو سابق صدر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا طلب جو ہے وہ قداور لوگوں سے تھا. میں یہ کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پروفیسر خان زمان مرزا مرحوم کو ہمیشہ جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بحیثیت وزیر اعظم بیرون ممالک دوروں میں شامل رکھا. پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے بزرگ سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا یہاں ذکر کروں گا اس لیے کہ جتنے بھی وفود باہر گئے، تحریک آزادی کشمیر پر جو مستند لٹریچر تھا وہ میرے والد محترم کے تیار کردہ تھا. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم.